سنہری غول تحریر اسلم راہی قسط نمبر 9۔ جعفر نے واپس آتے ہی بستی میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ القطر کا بچہ بچہ یہودیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جوانوں میں عجیب سا جوش اور ولولہ تھا۔ بوڑھے اپنے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ سمام، ہرسمہ، جنید اور سلیمان اور بستی کے بے شمار دوسرے جوان گلی گلی گھوم گھوم کر یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہوئے سردار کے بیرونی احاطے میں جمع ہونے کو کہہ رہے تھے۔ سپہر کے قریب 1500 کے قریب جوان، 600 کے لگ بھگ ادھیڑ عمر اور بوڑھے مردوں کے علاوہ بے شمار عورتیں بھی وہاں جمع ہو چکی تھیں۔ ہر جوان تلوار، ڈھال، تیر کمان اور ترکش سے آراستہ تھا۔ کچھ کے پاس ذرہ بھی تھی اور کچھ اس سے خالی ہی تھے۔ جعفر نے ہاتھ ہلا ہلا کر لوگوں کو خاموش کروایا۔ سب نے آپس کی باتیں چھوڑ دیں اور سردار کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو گئے۔ اسی دوران جعفر کی بھاری بھرکم اور باروب آواز فضاؤں میں گونجی۔ ساتھیو، میں یہودیوں کے مظالم کے سامنے آج تک اس لیے خاموش رہا کہ بستی کو بلا وجہ جنگ کی بھٹی میں دھکیلنا نہ چاہتا تھا، لیکن یہودیوں کے ہاتھ اب دراز ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے مظالم کے سائے گہرے ہی گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ان کے ہاتھ ہماری عورتوں پر بھی اٹھنے لگے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ ایک بھاری جمعیت کے ساتھ ہم پر چڑھ دوڑیں، میں تم سب کو ان کے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی میرے فیصلے اور خیالات سے اختلاف رکھتا ہو وہ بخوشی کھڑا ہو کر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ بستی کے سب لوگ جواب میں یک زبان ہو کر چلائے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں، ہم متحد ہیں، ہم یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، ہم تمہاری پکار پر لبیک کہیں گے۔ ایک طرف سے کچھ جوان چلائے، ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم اپنے سردار کے حکم پر جان کی بازی لگا دیں گے۔ جعفر مسکرا اٹھا۔ ایک طرف بستی کی عورتوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ابھی تک جوش و خروش کے عالم میں یہودیوں کے خلاف طرح طرح سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ جعفر نے ایک بار پھر ہاتھ ہلا کر انہیں چپ کروایا اور بلند آواز سے مخاطب ہوا، میں نے بستی کے جوانوں کو جنگی تربیت دینے اور انہیں ہر طرح سے مسلح کرنے کے لیے سمام بن ثعلب کو ان کا سالار مقرر کیا ہے۔ تم میں سے جس کسی کو اس انتخاب پر اختلاف رائے ہو، کھڑا ہو کر کسی اور شخص کا نام پیش کرے۔ لوگ چلانے لگے، ہم سمام کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ جعفر نے پھر انہیں خاموش کروایا اور نقدی کی ایک تھیلی اپنے قریب کھڑے ہوئے سمام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں جنگ کی تیاری کے لیے سمام کو 10,000 دینار دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی القطر کے بے شمار با اثر اور مخیر لوگ اٹھ کر سمام کے پاس نقدی کی تھیلیاں جمع کروانے لگے۔ جعفر کے کہنے پر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عورتیں پہلے ہی وہاں سے ہٹ چکی تھیں۔ بستی کے لوہار ادریس کو وہیں روک لیا گیا تھا۔ جعفر کے پاس اب سمام اور ہرسمہ کے علاوہ ادریس بھی کھڑا تھا۔ سمام کے دائیں طرف اسما کھڑی تھی اور بائیں طرف جنید اور سلیمان کھڑے تھے۔ جعفر کی دی ہوئی 10,000 دینار کی تھیلی سمام نے ادریس بن مالک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ادریس، تمہیں اب دن رات کام کرنا ہوگا۔ بستی کے کافی جوانوں کے پاس ڈھالیں ہیں اور تلواریں تو سبھی کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں سیکل شدہ 1,000 تلوار اور 1,000 ڈھال بنانا ہوگی۔ اس کے علاوہ جس قدر بھی زہر میں بجھے ہوئے تیر بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن بہت جلد، کیونکہ یہودیوں کا اب کوئی اعتبار نہیں رہا۔ ادریس نے ہاتھ بڑھا کر تھیلی لے لی، میں اپنی بستی کی سلامتی کی خاطر دن رات ایک کر دوں گا۔ سمام پھر بولا، اب تم جاؤ اپنا کام شروع کر دو، تھوڑی دیر بعد بستی کے 20 جوان بھی تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ وہ روزانہ تم دونوں بھائیوں کو کام میں مدد دیں گے۔ اس کے علاوہ جس وقت بھی تمہیں اور رقم کی ضرورت ہو، فوراً مجھ سے مانگ لیا کرو۔ ادریس واپس مڑ کر چند ہی قدم گیا تھا کہ سمام نے پھر سے بلایا، ٹھہرو ادریس۔ ادریس واپس مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے علاوہ تمہیں لکڑی کا 1,500 تختہ بھی بنانا ہوگا، جس میں ہر ایک کی لمبائی 3 فٹ اور موٹائی 2 انچ ہوگی۔ ہر تختے کے ایک طرف اسے زمین میں گاڑنے کے لیے 1 فٹ لمبی اور نوکیلی لکڑی بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ ادریس نے جواب میں سر ہلایا، بالکل سمجھ گیا ہوں۔
تو پھر جاؤ، بستی میں جتنے بھی لوگ لکڑی کے کام کے ماہر ہیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، اور تختوں کے لیے لکڑی شام تک تمہارے پاس پہنچا دی جائے گی۔ ادریس پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ شام سے کافی دیر قبل ہی ہرسمہ کے پاس کام کرنے والے جوان پہنچ گئے۔ لکڑی کا کام جاننے والے کاریگر بھی سمام نے اس کے پاس پہنچا دیے تھے۔ اس کے علاوہ بستی کے 400 کے قریب جوان ہرسمہ کی سرکردگی میں جنگل سے لکڑیاں کاٹنے جا چکے تھے۔ بستی کا ہر شخص مصروف نظر آ رہا تھا، جیسے ان میں کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ تھوڑی دیر تک اور اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد سمام نے پوری بستی کا ایک چکر لگایا اور شام سے ذرا پہلے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اپنی ماں کے پاس جا کر وہ بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ثعلب دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا۔ سمام اپنی ماں کے اور بہن کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا۔ ثعلب جب باہر سے ہو کر واپس لوٹا تو کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور سختی کا گہرا رنگ تھا۔ پیشانی پر غم اور فکر کی لکیریں خاصی نمایاں ہو گئی تھیں۔ لگاتار وہ کچھ وقت سمام کو غور سے گھورتا رہا، پھر بوجھل سی آواز میں اس نے سمام سے پوچھا، تم نے آج پھر یہودیوں کے کچھ آدمی قتل کیے ہیں؟ سمام ماں کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ ہاں بابا، وہ اسما کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ کیا سردار نے تمہیں نہیں بتایا؟ ثعلب کے چہرے پر خشونت کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ عزیہ اور جویریہ اس کی یہ حالت دیکھ کر کانپ گئیں۔ وہ دونوں کھڑی ہو گئیں۔ عزیہ نے سمام کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ثعلب بڑی تیزی سے لکڑی کے ایک صندوق کی طرف بڑھا، جلدی جلدی اسے کھولا اور میان میں بند ایک تلوار نکالی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اس تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے تلوار بے نیام کی۔ وہ چمکتی ہوئی ایک بھاری تلوار تھی۔ ثعلب اسے ہوا میں لہرا لہرا کر دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ سمام کی طرف بڑھا۔ عزیہ کچھ سوچ کر کانپ گئی، اپنی جگہ سے فوراً اٹھی اور سمام کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ثعلب سے کہا، میرے بچے کو تم نے کچھ کہا تو بہت برا ہوگا۔ سمام ماں کے شانوں پر ہاتھ رکھے مغموم سا کھڑا تھا۔ ثعلب اس کے قریب آ کر تلوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دھار کا جائزہ لینے لگا۔ جویریہ اس کی اس حرکت پر ششدر زدہ سی ہو گئی۔ فوراً اٹھ کر وہ سمام سے لپٹ گئی اور ثعلب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا، آخی پر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں آپ سے نہیں بولوں گی۔ ثعلب نے چند قدم اور آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر زبان اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ سمام کی طرف دیکھتے ہوئے جانے کس خیال سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، پھر آنسوؤں کے 2 قطرے اس کی آنکھوں سے گرے اور زمین میں جذب ہو گئے، مگر جلد ہی اس نے اپنی آنکھیں عمامے کے پلو سے خشک کر لیں اور سر کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے کسی قدر ملائمت سے کہا، سمام، باہر یہودی اپنے ساتھیوں کے خون کے عوض میں تمہیں مانگنے آئے ہیں۔ وہ لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ کیا تم ان کے ساتھ؟ ثعلب رک گیا، پھر کہا، وہ تعداد میں 3 ہیں۔ سمام نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ آپ فکر نہ کریں بابا، میں ہر یہودی کی پیشانی پر شکست کا داغ لگا دوں گا کہ ثعلب بن مغیرہ کا بیٹا بزدل نہیں ہے۔ ثعلب نے زبردستی مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار سمام کی طرف بڑھا دی۔ 40 برس پہلے میرے باپ نے مجھے یہ تلوار دی تھی۔ اس وقت میری عمر 20 برس کی تھی اور ڈیل ڈول میں بالکل تم جیسا تھا۔ میں نے اس تلوار کے ساتھ 20 قبائلی جنگوں میں حصہ لیا، مگر کبھی اس پر دندان تک نہیں پڑا۔ باپ دادا کی یہ امانت آج میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ سمام نے تلوار لے لی اور جب وہ باہر جانے کے لیے مڑا تو ثعلب نے اسے روک لیا۔ سمام نے تلوار لے لی اور جب وہ باہر جانے کے لیے مڑا تو ثعلب نے اسے روک لیا۔ ٹھہر جاؤ سمام۔ واپس مڑتے ہوئے وہ پھر رک گیا۔ عزیہ اور جویریہ حیرت سے چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ پھر ثعلب پھر اس صندوق کی طرف بڑھا اور اس میں سے ایک چمکتی ہوئی ذرہ، ایک مضبوط آہنی خود اور ایک بڑی بھاری سی ڈھال نکال کر واپس آیا اور منہ سے کچھ کہے بغیر وہ آگے بڑھا اور چپ چاپ سمام کو ذرہ پہنانے لگا۔ عزیہ اور جویریہ بھی اس کام میں اس کی مدد کرنے لگیں۔ اس کے بعد ثعلب نے اس کے سر پر آہنی خود رکھا، پھر اس کے ہاتھ میں وہی تلوار دیتے ہوئے وہ پکڑ کر اسے باہر لایا۔ عزیہ اور جویریہ بھی ساتھ ساتھ تھیں۔
باہر یہودی بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ جعفر اور اسما اپنے مکان سے باہر کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی جنید اور سلیمان بڑی حیرت سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ گلی میں بستی کے کچھ مسلح جوان بھی جمع ہو گئے تھے۔ وہ جعفر کے اشارے پر یہودیوں پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ اسی لمحہ ثعلب نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور مسلح سمام کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے یہودیوں سے کہا، میں نے شیر کو اس کی کچھار سے نکال دیا ہے، تم میں اگر ہمت ہے تو اسے پکڑ کر لے جاؤ۔ اس نے سمام کو عین ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ایک یہودی غصے میں بپھر گیا اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے ثعلب کی طرف بڑھا۔ فریب کار بوڑھے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے اسے مسلح کر کے باہر نکالا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہودی جب ثعلب کی طرف بڑھا تو سمام خون خواری سے گر جا۔ ذلیل کتے، میرے سامنے میرے ہی خون پر حملہ! پوری قوت سے سمام نے اپنی ڈھال اس کے منہ پر دے ماری۔ اس کا چہرہ خون آلود ہو گیا اور وہ چکرا کر گر گیا۔ دوسرے دو یہودی بھوکی گدھوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ گلی میں کھڑے جنید اور سلیمان اپنی تلواریں سونت کر آگے بڑھے۔ ان کے پیچھے پیچھے بستی کے دوسرے جوان بھی اپنی تلواریں بے نیام کر چکے تھے۔ جب وہ ذرا قریب آ گئے تو ثعلب نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جعفر نے غضبناک ہو کر اعتراض کیا، مت روکو انہیں ثعلب، بڑھنے دو انہیں آگے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پھر سب کو آگے بڑھنے کا کہا۔ جنید آگے بڑھ کر جھپٹنا ہی چاہتا تھا کہ ثعلب غصے میں زور سے چلایا، رک جاؤ، کوئی بھی آگے نہ بڑھے۔ سب رک گئے۔ جعفر نے خشمگین نگاہوں سے ثعلب کی طرف دیکھا۔ اسما کی نگاہوں میں بھی گلہ اور شکایت کا اظہار تھا۔ عزیہ اور جویریہ بھی اداس ہو گئی تھیں۔ ثعلب کی پھر جوش و خروش میں ضبط کی ہوئی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، بستی کے 1,500 جوانوں کا سالار اگر صرف 3 یہودیوں سے اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ اس عظیم منصب کا حقدار نہیں۔ یہ عہدہ پھر کسی اور اس سے بہتر اور شجاع جوان کو سونپ دیا جائے تاکہ وہ بستی کی حفاظت اس سے بہتر طور پر کر سکے۔ جنید اور سلیمان کے سر جھک گئے۔ اسما، عزیہ اور جویریہ پر بھی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ دونوں یہودی لگاتار سمام پر بڑے خوفناک حملے کر رہے تھے۔ تیسرا یہودی بھی اٹھا اور کسی قدر سست رفتاری سے اپنے ساتھیوں کے پہلو بہ پہلو سمام پر وار کرنے لگا، مگر صحرا نشین بھی زخمی شیر کی طرح بپھر گیا تھا۔ اس کے پاؤں آگے پیچھے اور دائیں بائیں بڑے جچے تلے انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ اس کی تلوار بار بار بڑی تیزی سے فضا میں لہرا لہرا کر تینوں یہودیوں کے حملوں کا جواب دینے کے علاوہ حملہ آور بھی ہو رہی تھی۔ اس کی ڈھال ہر بار خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی دشمن کی تلواروں کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہ بار بار بے پناہ خشونت اور وحشت کا مظاہرہ کرتا ہوا یہودیوں پر جھپٹ رہا تھا۔ اس کے حملوں میں برق سی پھرتی اور جسم میں عقاب کی سی پھرتی آ گئی تھی۔ وہ بپھر سا گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی لہریں تھیں۔ وہ دیوانہ وار حملہ آور ہو رہا تھا، اس طرح کہ کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا کر دے گا۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں چاروں طرف حملہ آور ہو رہا تھا۔ ثعلب اس کے حملوں سے مطمئن تھا۔ جعفر کی چھاتی تن گئی تھی۔ جنید اور سلیمان کی تلواروں پر گرفت بے حد مضبوط ہو گئی تھی۔ اسما، عزیہ اور جویریہ سمام کی کامیابی کے لیے دل ہی دل اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دعا مانگ رہی تھی۔ فضا میں یک لخت ایک چیخ بلند ہوئی اور ایک یہودی خون میں نہایا ہوا زمین پر لوٹ لوٹ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور انتڑیاں باہر نکل آئی تھیں۔ تلواروں کی آواز سن کر کافی لوگ گلی میں جمع ہو گئے تھے۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ وہی یہودی جس کے منہ پر سمام نے شروع میں اپنی ڈھال ماری تھی، اس کی تلوار کا شکار ہو کر اپنے پہلے ساتھی کے قریب ہی گر گیا۔ اب مقابلے میں صرف ایک ہی یہودی رہ گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو ایک خوفناک اور بپھرے ہوئے دشمن کے مقابلے میں تنہا پا کر خوف زدہ سا ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بازو شل ہو چکے تھے۔ اس کے حملوں میں اب پہلے سی تیزی نہ رہی تھی، تاہم اپنے دفاع کی وہ پوری کوشش کر رہا تھا، مگر سمام کے حملوں میں پہلے سے بھی زیادہ تندی اور جوش آ گیا تھا۔ اکیلے یہودی کو وہ بچوں کی طرح اپنے آگے آگے بھگا رہا تھا۔ یہودی نے بار بار جمنا چاہا مگر سمام کی وزنی تلوار کی چمک میں اسے اپنی موت صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا مگر ایسے خطرناک دشمن سے بھاگ نکلنا بھی تو آسان نہ تھا۔ اور عین اس لمحے جب کہ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، سمام نے اپنی ڈھال اس کے دہانے پر دے ماری۔ یہودی اپنا توازن کھو بیٹھا اور لڑکھڑانے لگا۔ سمام کی تلوار بلند ہو کر جھکی اور یہودی کو خون میں نہلا گئی۔
فضا میں ایک مہیب چیخ بلند ہو کر ختم ہو گئی۔ جویریہ بھاگ کر صمام سے لپٹ گئی۔ عزیہ نے اس کے سر سے خود اتار کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ثعلب نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ جعفر اور اسما بھی مسکرا رہے تھے۔ جنید، سلیمان اور بستی کے دوسرے جوانوں کے سر اونچے ہو گئے تھے۔